بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جس کی عمر 55 سے 60 سال تھی اور وہ بہت شدید بیماری میں مبتلا تھا، بہت زیادہ کمزور اور لاچار تھا، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ پانی کی شدید کمی اور بہت برا حال تھا۔ اس کے ساتھ ایک 20 سے 25 سالہ نوجوان لڑکی بھی تھی جو اپنے آپ کو اس کی بیوی کہتی تھی۔ اس لڑکی نے اس ہسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ وہ اس کا پہلے بھی اس بیماری کا چیک اپ کروا چکی تھی۔ سنیے ایک ڈاکٹر کا جادوگر کی عبرت ناک موت کے متعلق سچا واقعہ۔ میں ہوں وقاص احمد اور امیزنگ تھیوریز اینڈ فیکٹس چینل میں ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کو خوش آمدید۔ چنانچہ اس ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے جونیئر ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ یہ فلاں وارڈ سے یہاں شفٹ ہوا ہے اور اس کو 4 مہینوں سے شدید قسم کے دست لگے ہوئے ہیں اور یہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے اور اس کے سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، گیسٹروسکوپ، انڈوسکوپ اور بھی بہت سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، اس سے کچھ نہیں آ رہا اور اس کی کوئی بھی بیماری تشخیص نہیں ہوئی، ساری رپورٹس نیگیٹو آ رہی ہیں۔ اب مریض کی حالت اور بگڑتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کو آئی سی یو میں وینٹیلیشن کے لیے داخل کر دیا گیا اور اس پر کوئی دوائی کام نہیں کر رہی تھی۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مریض جس وارڈ سے یہاں داخل ہوا تھا، اس وارڈ کے ایک اور سینئر ڈاکٹر نے طنزاً کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو سورہ رحمان سنائے، نہ تو ٹیسٹوں میں کچھ آ رہا ہے نہ ویسے کچھ آ رہا ہے۔ اب اس ڈاکٹر نے اس لڑکی یعنی جو اپنے آپ کو اس کی بیوی کہتی تھی سے کہا کہ اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کروا لے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اس کا پچھلے سال بھی ایڈز کا ٹیسٹ ہوا تھا، تب بھی اس کو اسی طرح ڈائریا لگا تھا اور نیگیٹو تھا، لیکن پچھلے سال یہ ڈائریا 2 یا 3 مہینوں میں ٹھیک ہو گیا تھا، بلکہ یہ بہت بہتر حالت میں ہو گیا تھا، مگر 4 مہینوں سے پھر اس کو ڈائریا لگ گیا ہے۔ اب اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور وینٹیلیٹر میں داخل تھا، مگر ڈاکٹر نے احتیاطاً اس کا ایڈز کا ٹیسٹ بھی بھیج دیا، جبکہ آئی سی یو وارڈ میں روزانہ دن میں 2 یا 3 مرتبہ مریضوں کی شفا کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت بھی لگتی تھی۔ اس ڈاکٹر نے کہا وہ پھر وہاں سے چلا گیا، مگر کچھ دن بعد اس کو ایک جونیئر ڈاکٹر نے کال کر کے بتایا کہ سر، اس مریض کی حالت ویسے بھی خراب تھی، مگر اب اس میں ہم نے ایک نئی چینجنگ دیکھی ہے۔ خاص طور پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب سورہ رحمان کی تلاوت لگتی ہے تو اس کے منہ اور ناک سے کیڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ مریض کے منہ میں سانس لینے کے لیے ایک پائپ لگا ہوا تھا جس سے وہ مشین سے سانس لے رہا تھا، اور ناک میں بھی ایک نالی معدے کے لیے لگی ہوئی تھی۔ اس جونیئر ڈاکٹر نے کہا کہ سر، ہم شکر مشین سے اس کے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیڑے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس سینئر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے معدے سے چیک کرو، مگر جواب میں اس جونیئر ڈاکٹر نے کہا سر، وہ وہاں سے بھی نہیں آ رہے۔ غرض اس کے 2-3 اور معائنے کیے گئے، مگر پھر بھی کوئی شواہد نہ مل پائے کہ یہ کیڑے کہاں سے آ رہے ہیں، جبکہ شوگر کے لحاظ سے بھی مریض بالکل ٹھیک تھا۔ اب معاملہ اور گمبھیر ہوتا جا رہا تھا کہ آخر یہ کہاں سے آ رہے تھے، لیکن پھر اس ڈاکٹر نے کہا کہ جب ہم سورہ رحمان بند کرتے ہیں تو کیڑے آنا خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اس کی قوت مدافعت ختم ہو چکی ہے، شاید اس وجہ سے یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہو۔ پھر اس ڈاکٹر نے ایڈز کی رپورٹ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کب تک آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے جو اس کا پتہ کرتے، اور اس لڑکی نے بھی دوائی لانا بند کر دی تھی۔ پھر اس ہسپتال میں فنڈنگ کے طور پر اس مریض کا علاج شروع ہو گیا۔ اب ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کا کرنا کیا ہے۔ جب سورہ رحمان لگتی ہے تو اس کے منہ اور ناک سے کیڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اب تو اس کی آنکھوں سے کیڑے آنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر آخرکار سورہ رحمان بند کر دی گئی۔ وہ لڑکی جو اس مریض کے ساتھ آئی تھی، جو کہ اب غیر مسلم ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی جو سورہ رحمان کو پرے کہتی، اس نے کہا کہ جب سورہ رحمان لگتی ہے تو کیڑے اس کو چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ پرے 24 گھنٹے لگی رہے۔ جب اس ڈاکٹر نے ان کی باتیں سنی تو اس کی بیوی سے کہا کہ آپ ہمیں اس کی رپورٹ یا رسید دے دیں، ہم اپنے طریقے سے اس کا پتہ کرتے ہیں کہ اس کو ایڈز ہے یا نہیں۔ جب اس لڑکی نے یہ سنا تو تھوڑا ڈر گئی، سوچا کہ کہیں اس کے میاں کو ایڈز نہ ہو اور اس کی وجہ سے اس کو نہ لگ گئی ہو۔ ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے ڈاکٹر کو ایک خوفناک کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ دراصل اس کا میاں جادوگر ہے، وہ کالا جادو کرتا تھا۔ یہ سن کر ڈاکٹر پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور ڈاکٹر نے کہا مگر آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ کا خاوند رکشہ چلاتا ہے۔ اس پر لڑکی نے کہا یہ رکشہ بھی چلاتا رہا ہے،
مگر یہ جادوگر ہے اور قرآن سے کالا جادو کرتا تھا۔ پھر اس لڑکی نے اپنے متعلق بتایا کہ پہلے وہ کسی اور کی بیوی تھی، اس کی ساس اس کو بہت تنگ کرتی تھی۔ اس کو کسی اور عورت نے بتایا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے تو اس بندے کے پاس چلی جائے۔ اس لڑکی نے مزید بتایا کہ اس کے جادو کا کوئی توڑ بھی نہیں تھا، جیسے بھی ہوتا اس کا کام ضرور ہوتا۔ زیادہ تر اس کے پاس نوجوان لڑکے یا لڑکیاں آتے تھے اپنی پسند کی شادی یا اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور اس نے کمرے میں ایک تکیے پر پتلا سا بنایا ہوا تھا جو جادو کے دوران اس بندے یا بندی سے اس پتلے کو سجدہ کرواتا، اور اس نے اپنی طرف سے ایک آیت بھی بنائی ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ ان لڑکے یا لڑکیوں سے بدکاری بھی کرتا تھا، ان کو اپنی گندگی بھی کھلاتا تھا معاذ اللہ۔ اسے دوسرے فریق کو کھانے میں شامل کر کے کھلانے کا کہتا جسے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ میں وہ اس آیت کی تلاوت کرنے کا کہتا جو اس نے خود سے بنائی ہوئی تھی معاذ اللہ۔ اس لڑکی نے کہا کہ اس گناہ میں وہ بھی شامل ہے۔ اس نے بھی یہ غلیظ حربہ اپنے خاوند پر آزمایا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا وہ اس کو پہلے سے زیادہ مارنے لگا، مگر اس کے اندر اس جادوگر کی طرف پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس نے جادوگر سے ملنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے جادوگر سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے کر، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر سے چھپ کر اب اس جادوگر کے ساتھ 6 ماہ رہ چکی تھی۔ پھر اس جادوگر نے کہا کہ اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ایسے ہی رہے، اسے شادی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس جادوگر نے کہا ہمارا نکاح ہو گیا ہے، ہماری رضامندی ہی ہمارا نکاح ہے معاذ اللہ، حالانکہ اس نے اپنے خاوند سے طلاق بھی نہیں لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کے ان تمام جادو کے کاموں میں شامل ہوتی تھی جو وہ کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کو یہ ڈائریا کی بہت سخت بیماری ہوئی، وہ اسپتال میں داخل رہا۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اگر اللہ تعالی مجھے شفا دیتا ہے تو میں رکشہ چلا کر روکھی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کروں گا، اور اس طرح وہ 10-12 دنوں میں بہت صحت یاب ہو گیا، چلنے پھرنے لگ گیا، اور مجھ سے کہا تو بھی واپس چلی جا کیونکہ ہمارا نکاح نہیں ہوا۔ پھر جب وہ لڑکی واپس گئی تو اس کو اس کے پہلے شوہر نے بہت مارا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ، وہ اسے طلاق دے چکا ہے۔ پھر جب وہ لڑکی اس جادوگر کے پاس دوبارہ واپس آئی تو ان دونوں نے ایک مسجد میں آپس میں نکاح کیا اور سچی توبہ کر لی، اور اس کا شوہر رکشہ چلانے لگا۔ اب وہ سچی توبہ کر چکا تھا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا، اس کی زندگی میں ایسا کیا موڑ آیا جو وہ اس حد تک پہنچ گیا۔ اس جادوگر کی بیوی نے مزید بتایا جب وہ رکشہ چلا رہا تھا تو اس کے پاس پھر بھی جادو کے لیے بہت لوگ آتے تھے مگر وہ انکار کر دیتا تھا، اور ایک دن اچانک ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کے پاس آئی، اسے اپنی مجبوری بتانے لگی اور کہا کہ وہ اسے منہ مانگی رقم دے گی یا اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس پر رونے لگی جس سے اس بوڑھے شخص کا دل پھر نرم ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اس نے وہی غلطی پھر سے دہرانا شروع کر دی جو اس نے میرے ساتھ کی تھی، اور اب اس کا یہ حال ہے۔ پھر وہ شخص مر جاتا ہے۔ وہ کیسی بھیانک موت مرتا ہے، آئیے اس ڈاکٹر کی زبانی سنتے ہیں۔ ایک دن وہ اور زندہ رہا بندہ، مر گیا، آخر تک اس کے کیڑے وہ آتے رہے اسی طرح۔ جب بھی وہ سورہ رحمان لگتی تھی وہ ایسے ہوتا تھا جیسے ابلتے تھے باہر کو، ناک سے اس کے، مطلب وہ ایک دو نہیں ہوتے تھے کہ جنہیں آپ پکڑ کے سائڈ پہ کر دیں۔ میں نے بتایا نا کہ وہ شکر مشین رکھ کے تو اس سے وہ شکر میں ہم شک کرتے تھے اس کو سارا، وہ مشین میں جاتے تھے، لمبی سنیاں اس کی، ناک سے منہ سے، اور آخر میں وہ عورت بھی اس کی ڈیڈ باڈی لینے میں بھی تیار نہیں تھی۔ اب وہ لڑکی اس کی عبرت ناک موت دیکھ کر اس سے ڈر گئی تھی اور اس کی لاش اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ اس لڑکی نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ ڈاکٹر نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں جادو کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے لوٹے تھے
جادو ہوا تھا۔ اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھے ہشام نے لکھا تھا، انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا اور یاد رکھا تھا، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ کے ذہن میں بات ہوتی کہ فلاں کام میں کر رہا ہوں، حالانکہ آپ اسے نہ کر رہے ہوتے۔ آخر ایک دن آپ نے دعا کی، پھر دعا کی کہ اللہ پاک اس جادو کا اثر دفع کرے۔ اس کے بعد آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہوا، اللہ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی ہے جس میں میری شفا مقدر ہے۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک تو میرے سر کی طرف بیٹھ گئے اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا انہیں بیماری کیا ہے؟ دوسرے آدمی نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا جادو ان پر کس نے کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم یہودی نے۔ پوچھا کہ وہ جادو ٹونا رکھا کس چیز میں ہے؟ کہا کہ کنگھے میں، کتان میں اور کھجور کے خشک خوشے کے غلاف پہ۔ پوچھا یہ چیزیں کہاں ہیں؟ کہا بیر دوران میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وہاں کے کھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیطان کی کھوپڑی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا وہ ٹونا آپ نے نکلوایا بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خود شفا دی، اور میں نے اسے اس خیال سے نہیں نکلوایا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی جھگڑا کھڑا کر دو۔ اس کے بعد وہ کنواں بند کر دیا گیا۔ اسی جادو کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی آخری دو صورتیں نازل ہوئیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورہ الفلق سورہ نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ اسی طرح سورۃ الناس سورہ نمبر 114 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ اس کے علاوہ اور کئی احادیث اور فتوے ملتے ہیں جہاں جادو سیکھنے، سکھانے اور کروانے کو کفر کہا گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے کفر سے بچائے، آمین۔ اب ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی موت واقع ہوئی ہے؟ ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔